أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والدین جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیڈٹ کالج میں بھجوائے یا آرمی میں یا ایئر فورس میں چلے جائیں 7 کلاس کے بعد، یا وہ اسٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ ہے اس میں کہ ان کالجز کو جوائن کر لے، تو ان کو اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کے لیے تیاری کریں گے، کن کن چیزوں کی تیاری کریں گے، اور کیسے ان کا امتحان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو بتائیں گے۔ ہم یہاں پر جو ہمارا اسکول ہے اس میں ہم ایڈن اسکول سسٹم، اس میں ہم ایک اکیڈمی چلاتے ہیں جس کا ہمیں نام دیا ایڈن کیڈٹ اکیڈمی۔ تو ایڈن کیڈٹ اکیڈمی میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ایسے بچوں کو پہلے سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیں تاکہ وہ اس کے حساب سے تیاری کر سکے اور اس کے حساب سے وہ جو سامان وغیرہ لینا ہے، بکس لینا ہے، جو بھی کام ہے تو وہ کر سکیں، ان کو پتہ ہو کہ کیا کرنے ہونا ہے۔ ان معلومات کے بعد کچھ اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کون سے بچے اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں اس طرح کے امتحانات میں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں 7 کے اور 8 کے بچے جن سے 7 کے کورس میں ایگزام لیا جائے گا، اور ان کی عمر جو ہونی چاہیے وہ 7 کا ہو، بے شک 8 کا ہو، لیکن عمر کی قید ہے کہ ان کی عمر 12 سے لے کر 14 سال تک کی عمر کے بچوں کو وہ لیتے ہیں۔ اور یہ کب سے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ یہ جس طریقے سے ابھی یہ سال ہے، ابھی ہم کیڈٹ کالج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو یہ 7 میں وہ امتحان لیں گے اور وہ 8 میں اس کا ایڈمیشن کریں گے۔ تو جب یہ 7 کا اینڈ پہ جا کے، مطلب آنے والے اپریل میں، یہ وہ اس وقت وہ چیک کرتے ہیں، 1 اپریل اس کی ڈیٹ ہے، 1 اپریل تک وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بچے کی عمر کیا ہے۔ تو اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو مائنس کرو 1 اپریل، ابھی جو نیکسٹ ایگزام آنے والا ہے 2021، اس امتحان میں جتنا جو ہے نا اس کا ٹائم بنتا ہے، اگر یہ 12 سال سے لے کر 14 سال کے درمیان میں آتا ہو تو پھر یہ بچے اس امتحان کے لیے ایلیجبل ہیں۔ پھر بات آتی ہے کہ کون سے مضمونوں میں ان سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جو یہ کالجز ہیں ان کا اپنا اپنے مضمون ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ڈیٹیل اسٹڈی میں نے کی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کے بارے میں ان سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ کالجز جو ہیں جیسے کیڈٹ کالج حسن عبدال ہے، اس میں آپ اگر اسٹارٹ میں دیکھیں تو میتھس میں 80 مارکس ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ میں 20 مارکس ہے، انگلش کے 80 مارکس، جنرل نالج 20، اردو کے 80، اسلامک اسٹڈی 20 اور انٹرویو لیا جاتا ہے۔ یہ جو مارکس اتنے ہی مارکس کے جو ہے نا ان سے سوالات آئیں گے، اور اس کا پھر وہ ایک بناتے ہیں کہ اوور آل بچے نے کتنے نمبر لیے ہیں۔ اس میں چونکہ سارے پاکستان سے بچے حصہ لیتے ہیں تو وہ بیسٹ اسٹوڈنٹس اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہے نا 70% مارکس آنے چاہیے، 75۔ تو انہوں نے جو اپنے ٹوٹل اگر 100 بچے لینے ہیں تو انہوں نے ٹاپ کے بچے اٹھا لینے، اس میں جتنے اچھا سکور کیا ہوا ہے، جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ دوسری نمبر پر یہ کیڈٹ کالج کو ہارٹ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 100 مارکس میتھ کا ہے، 100 مارکس انگلش کے ہیں، 70 مارکس اردو کے ہیں، اسلامک اسٹڈی کے 30 مارکس ہے، اور اینڈ میں پھر جو ہے نا ان سے انٹرویو بھی لیا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی کالجز ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے، لیکن میں جو امپورٹنٹ کالجز نیچے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، پی ایف کالج سرگودا اور پی ایف کالج لوور ٹوپا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں میتھ کے 100 مارکس ہیں، انٹیلیجنس بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے کافی ٹف ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کتنے مارکس لیں، لیکن اس میں پاس اور فیل کر کے ان کو پھر فردر نہیں کال کرتے، ان کا الگ دن ہی ہوتا ہے، ان کو الگ بلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انگلش کے 100 مارکس کا پیپرز ہوں گے پہلے، 100 کے اردو کے پیپر ہوتا ہے، اور سائنس کے 100، اور اسی طریقے سے اینڈ میں یہ پھر ایک ڈیٹیل انٹرویو لیتے ہیں بچے سے۔
آرمی کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ملٹری کالج آف جہلم ہے جہاں پر بچے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا ساتھ ساتھ وہ ایس بی بھی ہوتا ہے, میڈیکل بھی ہوتے ہیں, کافی ٹف ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا بعد میں. لیکن یہ ان کا بھی 70 مارکس ملٹری کالج آف جہلم جو ہے MCJ, اور 70 مارکس کا میتھ کا پیپر لیتے ہیں. وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. انگلش 100 مارکس, اردو 80, اسلامک اسٹڈی 20 اور 30 مارکس کا جو ہے نا سائنس کے اس میں مارکس کے جو ہے نا کوشچنز ہوتے ہیں, اور انٹرویو بھی ہوتا ہے اینڈ میں. تو باقی بھی اسی طریقے سے یہ کیڈر کالجز ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم کیڈر کالجز جو میں نے ٹاپ پہ لکھے ہوئے ہیں, ہم ان بچوں کو پھر انفارمیشن آپ کو مل جائے گی کہ ہم ان کو پھر تیاری کے بعد ان کو پھر ٹیسٹ کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. ان کے فارم بھی بھرتے ہیں, خود ہی ان سے بھرواتے ہیں, فارم ان کے لیے ارینج کرتے ہیں, اور پھر ہم خود ہی ان کو بھیجتے ہیں. ان کے پیسے بھی جو ہے نا ہم بینک میں جمع کراتے ہیں. یہ بھی ہم فردر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا تو ہم ان کے لیے ساری آسانیاں پیدا کرتے ہیں. امپورٹنٹ جو کالجز اس میں ہیں, کیڈ کالج حسن ابداد اور کیڈ کالج کوہاٹ, یہ زیادہ مشہور کالجز ہیں. اس میں ٹریڈیشنل کالجز ہیں, ان کا فی اسٹرکچر بھی زیادہ ہے, اور پلس اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سو پورے پاکستان سے جمع کر کے یہ آتے ہیں, اور ان کے بچے زیادہ جو ہے نا ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. باقی جو کالجز ہیں کیڈر کالجز, یہ بھی کوئی برے نہیں ہیں, لیکن مطلب اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کے کیڈر کالج کوہاٹ ہے اور کیڈر کالج حسن ابداد ہے. تھوڑا سا فرق ایک اور جگہ پر بھی آ جاتا ہے, اور وہ ہے کہ جب بھی ان کا پرنسپل بہت امپورٹنٹ ایک فگر ہوتا ہے. جب بھی ان میں کسی بھی کیڈر کالج میں کوئی اچھا پرنسپل آ جائے اور وہ کام جانتا ہو اور وہ لوگوں سے کام لے سکتا ہو, تو اس طرح کے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ سب کو جو ہے نا وہ سے کام لیتے ہیں, اور وہ ایک مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پرنسپل ہے, اور اس کی وجہ سے وہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ اوپر آ جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اوور آل تقریباً ایسی ہی سچویشن ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گا کہ کتابیں کون سی ہے جس سے ہم نے تیاری کرنی ہے. تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ آکسفورڈ کی کتاب بہتر ہے یا آفاق کی کتاب بہتر ہے یا نیو سینچری ہے یا جتنے بھی پبلشرز ہیں. پبلشرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیشنل کریکولم بنتا ہے, اور اس نیشنل کریکولم پہ جو ہے نا انہوں نے کتاب بنانی ہے. تو ان کا جو امتحان ہوگا وہ کس میں ہوگا, وہ نیشنل کریکولم بیسڈ ہوگا, بک بیسڈ نہیں ہوگا. تو ہم نے جو بچے تیار کرنے ہوتے ہیں وہ ہم بک بیسڈ نہیں تیار کرتے, بلکہ نیشنل کریکولم کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے ان کو تیاری کرتے ہیں. وہی لیول کی تیاری ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم جیسے میتھمیٹکس ہے, اس میں ہم کوئی جو ہے نا کسی ایک پبلشر کی بک سے تیاری نہیں کرتے, بلکہ اس سے جو ہے نا 2-3 پبلشر کی بکس اس سے جو سب سے زیادہ اچھے ہیں ان کی کتابیں ان سے ہم خریدواتے ہیں بچوں سے, اور ان سب میں سے جو ہے نا کوشچن ان کو دیتے ہیں, اور سب میں جو ہے نا کوشچن کراتے ہیں تاکہ ان کو یہ چیز کی سمجھ آئے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ٹائپ کے کوشچن کا رٹا لگا لیا اور اس کو حل کر لیا. اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے جو کیڈر کالج کا پیپر آتے ہیں اس میں کسی بھی جگہ سے ایسے کوشچن آ جاتے ہیں جو کسی بھی بک میں نہیں ہوں گے, انہوں نے خود سے بنائے ہوں گے, لیکن اس سے وہ بچے کو چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کے کنسیپٹس کلیئر ہے کہ کلیئر نہیں ہے. مثلاً کوئی بھی جو ہے نا آپ کو اگر واٹر ٹینک دے دے اور اس کا ایریا نکالنا ہو, تو واٹر ٹینک سرکولر ہے, کیوبیکل ہے, سلنڈریکل ہے وغیرہ, جس طرح بھی جو ہے نا وہ واٹر ٹینک ہے, تو اس کا اگر ایریا نکالنا ہے, اس کا والیوم نکالنا ہے, تو اس کے کیا اسپیسیفکیشنز ہوگی. وہ اس کو جو ہے نا کویشچن لے کر آتے, وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا سلنڈر ہے اس کا بتا دیں, یا جو ہے نا واٹر ٹینک ہے اس کا بتا دیں, یا جو ہے نا سوئمنگ پول ہے اس کا بتا دیں, یا جو ہے نا وہ جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں جو لے کے جاتے ہیں ڈیزل پیٹرول ایک جگہ سے. تو کسی قسم کا یہ میں نے ویسے آپ کو نمونے کے طور پر بتایا کہ کویشچن وہ آتے ہیں, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ بچے کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس چیز کی, اور بس یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو پھر اس سوالات سے خود ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. اس کے بعد یہ جو ہم کورس کرنے کی ضرورت کیا ہے, جو کورس ہم کراتے ہیں, یہ جو ابھی جس طریقے سے ہم نے اکیڈمی میں جو ہے ان کو پہلے سے پڑھاتے ہیں, پہلے کرتے ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے. اس کی ضرورت
اشد ضرورت ہے اس کے بغیر بڑا مشکل ہے کہ بچہ پاس کر سکے. اور اس کے 2 ریزنز ہیں. جو پہلا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتا دیا کہ کنسیپٹ ان کے بنانے ہوتے ہیں, مختلف بکس سے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے, اور اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کویشچن کس لیول کا آتا ہے, اور ہم نے اس کو سمجھ کے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے, یہ چیزیں ان کو بتانی ہے. تو کنسیپٹس کلیئر کرنا ہر چیز کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے, جو کہ ایک قسم کی جو ہے نا کتاب سے یا ایک قسم کی جو ہے نا وہ پڑھائی سے نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کو ذرا ورسٹائل قسم کی جو ہے نا پڑھانا پڑتا ہے. دوسرا جو مین چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ امتحان ہوتے ہیں تو یہ آلموسٹ اسکولوں میں ہم نے ہاف بک پڑھائی ہوتی ہے, اور امتحان اس سے رہتے پورے بک میں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس دوران ہم بچے کو کمپلیٹ کورس کرا لیتے ہیں. وقت سے پہلے کہا تھا ہم گرمی کی چھٹیوں میں بھی لگے ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے کورس ہم پہلے سے کمپلیٹ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے ہی یہ پوری تیاری اس کی ہو جائے, اور وہ اس قابل ہو کہ وہ امتحان میں حصہ لے سکے, اور وہ پورے زیادہ سے زیادہ نمبر لے لیں تاکہ وہ اس میرٹ پہ آ جائے اور وہ سلیکٹ ہو جائے. تو یہ جو ہے نا بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے, جو نارملی اکتوبر میں ٹیسٹ لیتے ہیں, اکتوبر میں تمام اسکولوں میں ہاف بک پڑھائی ہوتی ہے اس سے, اور لیکن وہ امتحان لیتے ہیں پورے کے پورے 7 کے جو لیول ہے. اور جب 7 کے لیول کا جب امتحان لیتے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ 7 کے بک میں جو کریکولم میں چیزیں ہیں صرف 7 والی, وہ 5th کی 6th کی کسی بھی لیول کا جو ہے نا وہ امتحان لے سکتے ہیں. میتھمیٹکس کے حساب سے میں دوبارہ آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے میتھمیٹکس میں آپ اگر دیکھیں تو والیوم وغیرہ نکالنا ہو تو صرف سلنڈر پڑھایا جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سلنڈر. 6th میں جو کیوب پڑھایا جاتا ہے, 6th میں جو کوبائٹ پڑھایا جاتا ہے, تو اس کے بھی جو کے بارے میں بھی سوالات آتے ہیں, اس کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ 7 تک جتنا بھی کورس بچوں نے 1 2 3 سے پڑھا ہوتا ہے, تو سب میں یہ کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے 7 میں تو یہ چیزیں نہیں, تو سب آئے گا. اچھا, اس کے علاوہ ابھی میں تھوڑا سا ذرا آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کیڈٹ کالجز میں اور پی ایف کالج جو آرمی ہے, اس میں فرق کیا ہے. مین فرق اس میں ہے کہ کیڈٹ کالجز جو ہیں وہ آپ سے بانڈ نہیں سائن کریں گے, وہ آپ سے اتنے زیادہ پیسے نہیں لیں گے. یہ جو کیڈٹ کالجز تو زیادہ پیسے لیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا ہم نے اس کا بانڈ نہیں لکھنا ہوتا, لیکن جو آرمی اور ایئر فورس ہے یہ آپ سے بانڈ لیں گے, اور وہ بانڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ پہ اتنا خرچہ کریں گے, اتنے سال جو ہے نا آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے. تو یہ آلموسٹ فری پڑھاتے ہیں وہاں پر. اور جو کیڈٹ کالجز ہیں ان کی فی اسٹرکچر بہت زیادہ ہے, کسی کا 20,000 ہے, کسی کا 25,000 ہے, کسی کا 35,000 ہے. اینڈ اسپیشلی کیڈٹ کالج سنبدار کا سب سے زیادہ ہے, دیٹ از 35,000 اور 40,000 پر منتھ کے تک جو ہے نا اس کا وہ فی ہوتا ہے. اور پھر بچہ جب یہ فیس دیتا ہے اور 7th 8th 9th 7th 8th 9th 10th 3 سال یہ, اور پھر آپ آگے دیکھو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, تو پھر اسی تک 5 سال تک بندہ اگر یہ فیس دے تو ذرا حساب لگاؤ کتنا جو ہے نا اس پہ خرچہ کرتے ہیں پیرنٹ. لیکن دوسری طرف اگر وہ ایئر فورس میں جاتا ہے یا کہ کالج یہ جو دوسرا ہے آرمی کا ملٹری کالج آف جہلم جو MCJ, اس میں اگر چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے. تھوڑا بہت میرا خیال میں کوئی 700-800 کچھ یا 500 پر منتھ کوئی کسی چیز کے خرچہ ہوتا ہے وہ لیتے ہوں گے, لیکن اس پہ اور کوئی جو ہے نا ان کو پیرنٹس کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا. انہوں نے جو ہے نا دے ہیو ٹو سائن اے بانڈ, اور اس بانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو پھر جو ہے نا پھر وہ آرمی کا ہو گیا, وہ لیفٹیننٹ بنے گا یا ایئر فورس میں فلائنگ آفیسر بن جائے گا, لیکن وہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتے. ان کیس اگر پیرنٹس چاہتے ہیں اس کے بعد کہ اس بچے کو آپ کسی اور طرف لے جاؤ اور آپ ایئر فورس میں نہیں سرو کرانا چاہتے ہو, آرمی میں نہیں سرو کرانا چاہتے ہو, بچہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے بعد میں, تو پھر آپ کو وہ جو دنوں تک جتنے عرصے کے لیے اس کو پڑھایا گیا ہے اس کو ان انسٹیٹیوشن میں, آرمی کے انسٹیٹیوشن ہے PMA میں, یا جو ہے نا اس کو جو پڑھایا گیا ہے ملٹری کالج آف جہلم میں, یا جو ہے نا ایئر فورس میں PF سرگودا ہے, PF لاہور ٹاپ ہے, جن کالج میں اگر پڑھایا گیا ہے, تو اس دوران اس میں جتنا بھی خرچہ ہوا ہوگا تو پیرنٹس کو پہلے وہ خرچہ واپس کرنا پڑے گا, جو 40-50-60 لاکھ تقریباً اس سے زیادہ بھی یہ پیمنٹ وہ دیں کتنے عرصے تک ان پہ جو ہے نا خرچہ ہوا ہے, تو پہلے وہ پیمنٹ کریں گے
تب جا کے وہ بچہ آپ کو واپس کریں گے. نہیں تو اس کو آرمی کے طریقے سے اس کو ڈیزرشن نکلتی ہے کہ یہ بھاگے، فوج سے بھاگا ہے، یہ بھاگا ہے، تو اس کے لیے پھر کافی جو ہے نا خواری کرنی پڑتی ہے، اور کافی پیرنٹس کو تنگ کیا جاتا ہے، پولیس آ سکتی ہے گھر میں، تو اس طرح کے پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو یہ جب بھی آپ نے اگر یہ کرنا بھی ہو تو سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کہ اگر کوئی ریئلی انٹرسٹڈ ہے. بہترین جاب ہے آرمی کی، بہترین، اس سے بھی بہترین جاب ہے ایئر فورس کی، لیکن بندے کا مائنڈ جو ہے نا اس کے حساب سے سیٹ ہونا چاہیے. اس طرح کی نوکری اگر اس کو چاہیے، اس طرح اگر ان کو پابندی کی اور ڈسپلن لائف، بعض لوگ ہوتے ڈسپلن لائف گزارنے کے وہ نہیں ہوتے، موڈ میں نہیں ہوتے، تو پھر ان کے لیے ذرا مشکل ہے. اچھا جی، یہ میں نے بتا دیا مین فرق ان کا. اور آپ اگر چلے جاؤ کیڈٹ کالج میں، تو کیڈٹ کالج میں تو آپ وہاں سے اپنے فیس کر لو، جدھر مرضی آپ پھر جاؤ. آپ آرمی میں بھی اگر اس کے بعد انٹرسٹڈ ہو تو ایون آرمی میں بھی ایگزام دے سکتے ہو، ایئر فورس میں بھی ایگزام دے سکتے ہو، اور میڈیکل کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، اور بڑے فیلڈز آج کل جو آئے ہوئے کمپیوٹر کے وغیرہ وغیرہ، کسی بھی سائٹ پہ جو ہے نا پھر بعد میں آپ جا سکتے ہو. اس کے علاوہ ایک چیز میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ جو فورسز کا یہ امتحان ہوتا ہے، جیسے ایئر فورس ہے یا جو ہے نا یہ آرمی ہے، ان کے جو ایگزام ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں. جو اس کا ریٹن ایگزام ہوتے ہیں آسان ہے، صرف جو کیڈ کالج سنبداد اور اس کے مقابلے میں آسان ہوتے ہیں. وہ زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بعد میں چنٹی بہت کرتے ہیں. وہ آپ کو جو ہے نا انٹیلیجنس میں بچے فیل ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا میڈیکل میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ ان کا جو ہے نا ریکوائرمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کے. پھر انٹرویو لیتے ہیں، انٹرویو میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ یہ کس سوچ کا ہے، اور کیا یہ جب یہ آرمی میں یا ایئر فورس میں رہے گا تو بعد میں آیا یہ بچہ یہ وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے چلے گا یا کہ نہیں چلے گا. تو یہ سارا کچھ وہ دیکھ کے وہ بڑے ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں. آئیسز بھی ہوتی ہے ان کی، اور میڈیکل کالج بھی کافی جو ہے نا وہ لیبوریٹ قسم کا اس کا جو ہے نا میڈیکل ہوتا ہے. تو تب جا کے جو ہے نا وہ بچے کو اٹھاتے ہیں. تو پیپر ان کا تھوڑا سا کمپیریٹیولی کیڈ کالج سنبداد اور کیڈ کالج کوارٹر باقی کیڈ کالجز کے بارے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آسان ان کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. لیکن بعد میں کافی یہ انٹرویو اور یہ چیزیں ان کی انٹیلیجنس ٹیسٹ، یہ چیز ان کی کیا ہوتی ہے، یہ ٹف ہوتی ہے. اچھا، ابھی آپ اگر بات میں نے بتا دی، لوگ کہتے ہیں اچھا ادارہ کون سا ہے، تو اچھا ادارہ میں نے بتا دیا تو ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی ذہن پہ، اس کی سوچ پہ. اگر وہ بچہ جو ہے نا اس ٹائپ کا ہے کہ وہ اگر ایئر فورس میں فٹ چل سکتا ہے تو میرے خیال میں تو سب سے بہتر تو ایئر فورس ہے. دوسری نمبر پر آرمی بھی جو ہے نا اگر اس کا ذہن اس طرح کا ہے، وہ ملٹری کے لائف کو صحیح طریقے سے وہ کر سکتا ہے، اس کو جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے اس میں، تو نتھنگ لائک اٹ، بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ جو ہے نا اس کے لیے فٹ نہیں ہوتا میڈیکل اور اس کے لیے جاتے ہیں، تو نیچرلی یہاں پر تو اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے میڈیکل میں جانا ہے، میں نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، مجھے جو ہے نا اس طرح کی زندگی نہیں پسند کہ پابندی والی ہو. کبھی پوسٹنگ کہاں پہ ہوتی ہے، کبھی کدھر ہوتی ہے، اس طرح سر کو اٹھا کے کدھر پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو ہے نا ان چیزوں کا یہ فرق ہے مین. دوسری بات، اداروں میں جو ہے نا میں نے پہلے بتا دیے کہ یہ جو کیڈ کالج سنبداد ہے، کیڈ کالج کوہاٹ ہے، یہ بڑے ٹریڈیشنل کالجز ہیں. ان کے پیسہ زیادہ ہے، لیکن کمپیریٹیولی یہاں پر پڑھائی بھی بہت بہتر ہے، اور ان کا جو ہے نا ٹیچرز بھی جو ہے نا کافی پرانے ٹیچرز ہیں، تو وہ بھی بہت بہتر طریقے سے جو ہے نا بچے کی نشو و نما ہوتی ہے وہاں پر، بچے کی گرومنگ اچھا کرتے ہیں. اور یہ دوسرے جو کالجز ہیں ان کا بھی نیچرلی بہت بہتر اس لیے بھی ہے، ان کا مقابلہ تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی کافی بہتر اس لیے ہیں کہ ایک بچہ پابندی کی ایک زندگی گزارتا ہے. اس نے جو ہے نا گیمز بھی کرنی ہوتے ہیں، پی ٹی بھی کرنا ہوتا ہے، اور پلس جو ہے نا وہ شام کو بھی جو ہے نا وہ پڑھائی کرتے ہیں. ان کو اس طرح کا ماحول جیسے کہ گھروں میں ہوتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں اور سارا دن ویڈیوز وغیرہ اور جو ہے نا موبائل پر لیپ ٹاپوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ماحول سے وہ وہاں پر اس کی بچت ہو جاتی ہے، اور جب اس میں پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. تو اگر پیرنٹس اس قابل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں اور انشور کر سکتے ہیں کہ بچہ ہمارا اچھا ہے، اور ہم جب سپورٹ کریں گے تو یہ دوسری اسکول میں پڑھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے، تو ایسے بچے تو بہت اچھا ہے کہ جو ہے نا 12ویں پڑھ لے تو خرچوں سے بچ جائیں گے. کوئی فرق تھوڑا سا جو ہے نا فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہوگا. لیکن اسپیشلی وہ بچے جن کے پیرنٹس
یہ پابندی یا اس کو جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے، تو صحیح طریقے سے ان کو وہ نہیں کر سکتے، ڈسپلن میں نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ایسے بچے اسی طریقے سے پابندی کی زندگی گزاریں اور وہاں پہ کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہ میرے ذہن میں امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا کوئی سوال آتا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا جو ہے مجھے فون کر کے، یا ادھر آ کے جو ہے ملاقات کر کے، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ بس یہ کچھ بتانا تھا آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔